چھوٹا جانور ہے وہ ایک انسان ایک حصے کی طرف سے ہوتا ہے، ایک انسان کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے، بڑا جانور 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ان 7 حصوں میں سے اگر کسی ایک حصے والے کی بھی نیت یہ ہو جائے کہ مجھے گوشت کھانا ہے، رب کو راضی کرنے کی نیت نہیں بلکہ گوشت کھانے کی نیت ہو جائے، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرا حصہ کسی جانور میں ہے اور میرے 6 ساتھی موجود ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان کی نیت بھی وہی ہے جو میری ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے؟ تو جب قربانی کریں اس سے پہلے ہم اپنی بات کو دہرا لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ بھائی ہم جو قربانی کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھانے بیٹھیں گے، اتنا کافی ہے کہ بھائی ہم جو قربانی کر رہے ہیں ہم اس میں نیت کر لیں کہ رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کافی سب کے سامنے ایک بات آ جائے تو سب۔ یہ مسئلہ کئی سال پہلے میں نے بیان کیا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ گوشت کھانے کی اگر نیت نہیں ہوگی تو ہم تو مسالے وغیرہ جو چیز لانی ہوتی ہے وہ تو پہلے سے لا کر کے رکھ لیتے ہیں، تو نیت ہے کھانے کی تبھی تو تمام چیزیں پہلے سے خرید رہے ہیں، اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی قربانی ہوگی، اس کا گوشت آئے گا، اس کو پکا کے کھائیں گے۔ تو علماء کرام نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دے دیا ہے کہ جو قربانی کر رہے ہو اس میں سے خود بھی کھانا ہے، اس میں سے خود بھی کھانا ہے، کھانے کی نیت نہیں کرنی ہے، صرف یہ نیت کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ میں گوشت کھاؤں گا، یہ نیت نہیں بلکہ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اور گوشت اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ میرے رب نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں 10 11 12 یہ جو تاریخیں ہیں کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، کہ ان میں خوب کھاؤ پیو دوسروں کو کھلاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کھانے پینے کا حکم دیا ہے، تو کھانا پینا منع نہیں ہے، لیکن قربانی کو اس نیت سے کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کریں۔ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بھی عمل کریں تو اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ میرے دل کے اندر اب چل کیا رہا ہے، میں جو قربانی کر رہا ہوں، ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو میرے دل کے اندر کیا ہے اس نماز سے، کہ یہ کہیں میرے دل کے اندر یہ تو پیدا نہیں ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے کہ ہاں چلو نماز پڑھ کے آیا ہے، یہ نمازی ہے، تو پھر اس کا نماز پڑھنا بیکار ہے، چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھی، اس نے دوسروں کے لیے نماز پڑھی ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے کہ جن کے لیے جو عمل کیا تھا اس کا بدلہ اس سے لے لو، دنیا کے لیے کیا تھا تو دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، دنیا والوں نے نمازی کہہ دیا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کرے اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ میں جو نماز پڑھنے آیا ہوں یہ میں رب کا حکم بجا لانے کے لیے آیا ہوں یا لوگوں کو نمازی کہلوانے کے لیے آیا ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں جو قربانی کرنے والا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے، اس میں میری نیت کیا ہے۔ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا بکرا، کتنا مہنگا اس نے قربانی میں پیش کیا ہے، یہ نیت تو نہیں ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی، قربانی قبول ہونے کا نہیں بلکہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی یہ نیت۔ اگر اس وجہ سے کوئی آدمی مہنگا یا اچھا جانور پیش اس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے رب کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، اس لیے بہترین سے بہترین جانور پیش کریں، اس لیے نہیں کہ لوگ یہ کہیں گے بلکہ اس لیے کہ میں رب کے حضور میں قربانی پیش کر رہا ہوں کہ میرا رب جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے، مجھے صاحب نصاب بنایا ہے، کہ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کہ میں آج بہترین سے بہترین قربانی پیش کروں گا اپنے رب کے حضور میں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ پھر آدمی کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر جانور کو پیش کرے۔ لوگوں کے لیے کوئی عمل اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کا بدلہ دنیا میں اس کو مل چکا ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرما دیں گے کہ جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے ہی اس کا بدلہ لے لو۔ تو اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل ہو، قربانی کا جو عمل ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کوئی بھی عمل ہو چھوٹا یا بڑا۔ ایک کتاب ہے داؤد شریف صحائح ستہ میں، ان کے جو راوی ہیں جنہوں نے لکھی ہے
امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دریا کے کنارے پر کپڑے دھو رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں اور وہ ان کی طرف آ رہے ہیں. تو کشتی میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی اور چھینک والے نے جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے کا حکم ہے. تو چھینک والے نے الحمدللہ کہا. جب آپ جس کے کانوں میں الحمدللہ کی آواز پڑھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے. تو جب یہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں آواز پڑی, انہوں نے یرحمک اللہ کہا. تو ان کو ایسا لگا کہ کشتی چونکہ وہاں سے جا چکی تھی, آگے نکل چکی تھی, ان کو ایسا لگا کہ میں شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچی. انہوں نے کرائے پر ایک کشتی لی اور کشتی میں بیٹھے, کشتی میں ان کے پاس جا کر کے ان کو یرحمک اللہ کہا. پھر جنہوں نے یرحمک اللہ سنا چھینکنے والے نے, پھر ان کو اس کو جواب دیا ہداکم اللہ. پھر وہ وہاں سے واپسی آئے. جب گھر آ کر کے سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ کہا کہ داؤد تمہاری اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی. کتاب لکھی ہے, داؤد کتاب لکھی ہے اور کتاب صحائح ستہ میں شامل ہے. صحائح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح حدیثیں ہیں. 6 کتابیں ہیں صحائح ستہ میں, جس میں سے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت نہیں کی, بشارت نہیں دی ہے کہ اس کی وجہ سے مغفرت کر دی گئی ہے کہ تم نے اتنی ساری حدیثوں کو لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ ایک چھوٹے سے عمل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مغفرت فرمائی. تو عمل چھوٹا یا بڑا اس کی نیت سے ہوتا ہے. کوئی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں, بلکہ نیت کیا ہے عمل کرتے وقت یہ دیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے ہماری نیت صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے. چھوٹا جانور ہے وہ ایک انسان, ایک حصے کی طرف سے ہوتا ہے, ایک انسان کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے. بڑا جانور 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے. تو ان 7 حصوں میں سے اگر کسی ایک حصے والے کی بھی نیت یہ ہو جائے کہ مجھے گوشت کھانا ہے, رب کو راضی کرنے کی نیت نہیں بلکہ گوشت کھانے کی نیت ہو جائے, تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ 7 میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرا حصہ کسی جانور میں ہے اور میرے 6 ساتھی موجود ہیں, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان کی نیت کی وہی ہے جو میری ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے؟ تو جب قربانی کریں اس سے پہلے ہم اپنی بات کو دہرا لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ بھائی